کیا پنجاب حکومت کی جانب سے متعارف کرایا گیا ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل کالا قانون ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سخت مخالفت پر اسے فی الحال روک دیا گیا۔ کیا یہ بل صوبے میں امن و امان کا پیش خیمہ بن سکے گا؟ اس بل پر اعتراضات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت پنجاب کی قانون ساز اسمبلی میں ایک قانون کا چرچا ہے، ایک بل کا چرچا ہے، اور اس پہ بڑی لہدے ہو رہی ہے۔ اسے فی الحال مزید نظر ثانی کے لیے روک بھی دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 متعارف کرایا۔ یہ بل پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سے منظور ہونے کے بعد قانون میں پیش کیا گیا تھا۔ تاہم قانون سازی کے اس عمل میں طریقہ کار، بنیادی حقوق سے متعلق خدشات اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے اس بل کی منظوری کے عمل میں اعتراضات تھے، جس کی وجہ سے حکومت نے اس پر دوبارہ غور کرنے کے لیے فی الحال اسے روک دیا ہے۔ ناظرین، معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر کی سرگرمیوں کو جدید خطوط پر کنٹرول کرنا اس بل کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یہ بل پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون خالد محمود رانجھا نے ایوان میں پیش کیا، جس کا مقصد سماج دشمن عناصر اور عادی جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور ان کی قانون شکنیوں کا کلا کما کرنا ہے۔ جس وقت یہ بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس وقت اسپیکر کے قائم مقام پینل آف چیئرپرسن افتخار احمد چچر تھے۔ انہوں نے اس بل کو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا۔ اس پر اسپیکر ملک احمد خان نے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز جو یہ بل ہے، اس پر اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایوان میں پیش ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ بل ان کی معلومات یا منظوری کے بغیر ایوان میں لایا گیا۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ انہیں بالکل علم نہیں کہ یہ قانون یا یہ بل کب اور کیسے ایوان میں پیش ہوا اور کس طرح کمیٹی نے اسے منظور کیا۔ انہوں نے بغیر اعتماد میں لیے اور منظوری کے بغیر بل ایوان میں پیش ہونے پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اسپیکر کی جانب سے تحفظات سامنے آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بل انگریز دور کے نوآبادیاتی نظام کی عکاسی کرتا ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب کے ان اعتراضات کی بنا پہ فی الحال یہ بل جو ہے منظور نہیں ہوا اور یہ اس پیش رفت کو بھی روک دیا گیا ہے تاکہ اس پہ دوبارہ تفصیلی مشاورت کی جا سکے۔ ناظرین، یہ بل مبینہ طور پہ عادی مجرموں کو مانیٹر کرنے کے لیے حکام کو وسیع اختیارات دینے کے حوالے سے پیش کیا گیا، جس کی بازگشت اور اسپیکر کے ریمارکس اسمبلی اجلاس میں ایک اہم موضوع بنے ہوئے ہیں۔ یہ 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مسودہ قانون میں جرائم پیشہ افراد، عادی قانون شکن اور سماج دشمن عناصر کی ضرورت پڑنے پر الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ مانیٹرنگ کرنے کے متعلق بھی شک موجود ہے، شامل ہے۔ مسودہ قانون کے مطابق عادی مجرموں اور اینٹی سوشل عناصر کا تعین ضلع کے سیشن جج کریں گے۔ ناظرین، یہ 9 صفحات پہ مشتمل بل ہے جسے پیش کیا گیا ہے۔ اس مسودہ قانون میں جرائم پیشہ افراد، عادی قانون شکن اور سماج دشمن عناصر کی ضرورت پڑنے پر الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ مانیٹرنگ کرنے کے متعلق شک بھی شامل ہے۔ مسودہ قانون کے مطابق عادی مجرموں اور اینٹی سوشل عناصر کا تعین ضلع کے ریٹائرڈ سیشن جج، سینئر موسٹ پولیس افسران اور ایک اسسٹنٹ کمشنر پر مشتمل کمیٹی کرے گی، اور جب ضرورت پڑے گی تو طے شدہ طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اینٹی سوشل اور عادی مجرموں کو جرائم سے روکنے کے لیے ان کی نگرانی بذریعہ الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس کے ذریعے یہ ہوگی، جبکہ مختلف جرائم کے ارتکاب پر مختلف سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ ان کے ساتھ سابقہ اہلیہ کی کردار کشی کرنے پر، سابقہ شوہر اور سوشل میڈیا پر
عادتاً افواہیں پھیلانا بھی سماج دشمن رویہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس بل میں عادی مجرموں کے باز نہ آنے پر ان کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ بلاک کرنے، بینک اکاؤنٹس معطل کرنے کے لیے جائیدادیں ضبط کرنے تک اور بہت سے مرحلہ وار تادیبی کارروائیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ بل پہلے سے موجود گونڈا ایکٹ کی جگہ لے گا۔ یہ بل پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے منظور ہوا، اب اسے پنجاب اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے گا اور رائے شماری کے بعد یہ بل گورنر کے دستخطوں کے لیے بھیجا جائے گا، اور گورنر کے دستخط ہونے کے بعد یہ بل ایکٹ آف لا بن جائے گا، جسے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز ایکٹ 2026 کا نام دیا جائے گا۔ ناظرین، اس بل میں عادی مجرم کی نگرانی کے لیے پہلی بار الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس استعمال کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی تفتیش کے بعد کسی بھی شخص کو عادی مجرم قرار دے سکے گی۔ عادی مجرم قرار دیے گئے شخص کو الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس پہننے کا حکم دیا جائے گا۔ متعلقہ مجسٹریٹ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر نگرانی کا حکم جاری کرے گا۔ مجسٹریٹ کو عادی مجرموں سے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا بھی اختیار تجویز کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک نگرانی ابتدائی طور پہ 3 ماہ تک جاری رکھی جائے گی، مگر ضرورت پڑنے پر اس نگرانی کی مدت میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ ناظرین، اس الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے عادی مجرموں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی جائے گی۔ عادی مجرموں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ فنگر پرنٹس، ڈی این اے اور بائیو میٹرک معلومات سرکاری ڈیٹا بیس میں محفوظ ہوں گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عادی مجرموں کی مکمل پروفائلنگ کر سکیں گے۔ تاہم اس بل کو انگریز دور کے کالے قانون سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اپوزیشن ارکان کی طرف سے اس بل کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ بل مخالفین کو دبانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس بل کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اسے انگریز دور کا کالا قانون قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں یہاں انگریز دور کے اس کالے قانون کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ جب 2 اگست 1958 کو برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ اسمتھ اسٹینلی کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا، تو اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان براہ راست متحدہ برطانیہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ حکومت ہندوستان ایکٹ 1858 کے 3 ماہ مکمل ہونے پر جب 1 نومبر 1858 کو اعلان وکٹوریہ جاری ہوا، اس کے مطابق ہندوستان کے تمام اختیارات سلطنت برطانیہ کی تحویل میں چلے گئے۔ 1858 کی جنگ آزادی کے بعد بھی آزادی کی تحریکیں جاری رہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان تحریکوں کو دبانے کے لیے پہلے کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1871 لایا گیا، جس کے تحت مختلف قبیلوں کو جرائم پیشہ قرار دے کر ان پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تاکہ جد و جہد آزادی کو مدھم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے۔ پھر ریسٹرکشن آف ہیبیچول افینڈرز ایکٹ 1918 لایا گیا۔ اس کے بعد 1924 میں ترمیمی ایکٹ لاگو کیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت بعض پورے کے پورے خاندانوں اور ذاتوں کو بھی جرائم پیشہ قرار دے دیا گیا۔ ان کو مستقل رہائش کا پابند بنایا گیا۔ ان کی روزانہ کی حاضری تھانوں میں لگائی جاتی تھی۔ ان کے فنگر پرنٹس لیے جاتے تھے۔ تصویریں تھانوں میں آویزاں کی جاتی تھی۔ انہیں ہر روز یا ہفتے میں 3 بار یا 2 بار اپنے متعلقہ تھانے میں حاضری لگوانے کا پابند کیا جاتا تھا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزائیں دی جاتی تھی۔ ناظرین، آج تو جو بل پیش کیا گیا ہے اسمبلی میں، اس میں الیکٹرانک ڈیوائس کا ذکر ہے، لیکن پہلے یہ الیکٹرانک ڈیوائس تو ہوتی نہیں تھی، موبائل شوائل بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن عادی مجرموں کی پہچان کے لیے ان کے ماتھے کی ایک جانب نیلے رنگ کا ستارہ ٹیٹو کرا دیا جاتا تھا۔ عادی اور نہ باز آنے والے جیب تراشوں کے ناخن کھنچوا دیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قانون کو سرکاری مخالف افراد پر بھی لاگو کر کے جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا، جو آزادی کے مت والے تھے اور سرکار کے خلاف تھے، اور سخت ترین مخالفین یا آزادی کے مت والوں کو ان الزام کے تحت کالا پانی بھی بھیج دیا جاتا تھا۔ ناظرین، 1918 میں
اس قانون پر خود اس وقت کی انگریز حکومت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا نے شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کسی کو قانونی طور پر مجرم ثابت کیے بغیر سزا دینے کا قانون ہے۔ پھر انگریز دور کی عدالتوں نے بھی اسے قانون کے تحت انتظامیہ کی طرف سے دی گئی سزائیں ماورائے عدالت سزائیں قرار دی تھی۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ برطانوی راج کے اس ایک صدی پر پرانے قانون اور 1959 کے ویسٹ پاکستان کنٹرول آف گنڈاس آرڈیننس کی جگہ پنجاب حکومت اب ایک نیا قانون متعارف کرا رہی ہے۔ اس نئے مجوزہ بل میں جدید ٹریکرز جیسے الیکٹرانکس مانیٹرنگ جو اینکل بریسلیٹس ہوتے ہیں وہ پہنائے جائیں گے، ڈی این اے اور بائیو میٹرک ڈیٹا بیس بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ سخت سزائیں بھی تجویز دی گئی ہیں۔ تاہم ناقدین اور اس کے ساتھ پنجاب اسمبلی اپوزیشن کی جانب سے بھی اس نئے قانون کو انگریز دور کے اس کالے قانون کی بازگشت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اہم بل پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلت سے منظور ہوا۔ اب اسے پنجاب اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے گا اور رائے شماری کرائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ بل گورنر کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ سائن کیے جائیں اور گورنر کے دستخط ہونے کے بعد یہ بل ایکٹ آف لا بن جائے گا۔ ناظرین، یہاں میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان پیارا تو ہے، نیارا بھی ہے۔ یہاں کل کیا ہو کسی کو نہیں معلوم۔ آج اگر کوئی حکومت میں ہے تو کوئی پتہ نہیں کل جیل میں ہو، اور نہ جانے کس جرم میں ہو اور جیل والا حکومت کر رہا ہو، یہاں کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ چند روز قبل ہی پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس ہمارے آگے ہوتی ہے اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے، کہیں یہ سب تو نہیں پھنسیں گے؟ یہ قانون بن گیا، یہ لوگوں کے گلے میں پھندا تو نہیں بنے گا؟ کیا اسے کوئی گارنٹی ہے کہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا؟ اور کون جرائم پیشہ ہے اور کون عادی مجرم ہے، ایک کمیٹی کرے گی اس کا فیصلہ۔ کمیٹی میں ایک ریٹائرڈ جسٹس ہوں گے، ایک سینئر پولیس آفیسر ہوں گے، موسٹ سینئر پولیس آفیسر جس کا اپنا کوئی ریکارڈ نہیں کہ اس نے ساری زندگی ملازمت میں کیا نہیں کیا، وہ ممبر ہوگا اور ایک سرکاری ملازم حاضر سروس ہوگا۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ یہ اراکین اسمبلی کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ کل کیا ہوگا، یہاں کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں پھر باتیں ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت۔ ہاں، اپنے کومنٹس باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔